أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإنك عليكم لحافظين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله
صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار. بر محمد وآل محمد صلوات. دور ایک ایسا بھی گزرا ہے ستمگر نے ہمیں، دور ایک ایسا بھی گزرا ہے ستمگر نے ہمیں، زندہ چنوایا ہے عشق حیدر کرار میں. دور ایک ایسا بھی گزرا ہے ستمگر نے ہمیں، زندہ چنوایا ہے عشق حیدر کرار میں. اور اب کسی دیوار میں اگر ہم کو چنوایا گیا ہم عزا خانہ بنا لیں گے اسی دیوار میں. اب کسی دیوار میں اگر ہم کو چنوایا گیا ہم عزا خانہ بنا لیں گے اسی دیوار میں. تو اسلام کے دونوں ہاتھوں پر غازی کے لہو کا پرچم ہے، اسلام کے دونوں ہاتھوں پر غازی کے لہو کا پرچم ہے. کیا شان بڑھا دی سرور نے، کیا دھوم مچا دی زینب نے. تو یوں بھائی بہن نے مل جل کر برباد کیا باطل کا محل. ارے بنیاد ہلا دی سرور نے اور آگ لگا دی زینب. بنیاد ہلا دی سرور نے اور آگ لگا دی زینب. بنیاد ہلا دی سرور نے اور آگ لگا دی زینب نے. تو ظالم کے دل میں صبر کا بھالا لگا دیا، ظالم کے دل میں صبر کا بھالا لگا دیا، خطبوں کا 4 سمت رسالہ لگا دیا. ظالم کے دل میں صبر کا بھالا لگا دیا، خطبوں کا 4 سمت رسالہ لگا دیا. اب کوئی بھی یزید نہ بیٹھے گا تخت پر. ارے زینب نے قصر شام میں تالا لگا دیا، زینب نے قصر شام میں تالا لگا دیا، زینب نے قصر شام میں تالا لگا دیا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. کہ ستم کے شہر میں طوفان بن کے آئی ہے، ستم کے شہر میں طوفان بن کے آئی ہے، یہ دین حق کی نگہبان بن کے آئی ہے. جناب زینب صلوات اللہ علیہ کی مناسبت سے ہے کہ ستم کے شہر میں طوفان بن کے آئی ہے، یہ دین حق کی نگہبان بن کے آئی ہے. یزید تو یہ سمجھنا، یزید تو یہ سمجھتا ہے قید ہے زینب، یزید تو یہ سمجھتا ہے قید ہے زینب. اور یہ شہر شام میں سلطان بن کے، یزید تو یہ سمجھتا ہے قید ہے زینب، یہ شہر شام میں سلطان بن کے آئی ہے. اور ایک شعر جس کو پڑھنے کے لیے ایک مطلب چند شعر آپ کے سامنے آپ کی سماعتوں کے حوالے کہ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کا. ہر فضیلت آ کے ملتی ہے اسی تعبیر سے، یعنی بنت مصطفیٰ کے اس ہنسی دلگیر سے. خلق کر کے نور شبیر یہ بولا خدا، یہ جہاں پر نور کرتا ہوں تیری تنویر سے. اے فقیر جان در در ٹھوکرے کھاتا ہے کیوں، زندگی کی بھیک ملتی حیدر شبیر سے، زندگی کی بھیک ملتی حیدر شبیر سے. اور آ گیا ہل لشکر باطل سے مولا کی طرف، صبح عاشورہ علی اکبر تیری تکبیر سے. ایک شعر کے لیے پوری زحمت دے رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ آ گیا ہل لشکر باطل سے مولا کی طرف، صبح عاشورہ علی اکبر تیری تکبیر سے، صبح عاشورہ علی اکبر تیری تکبیر سے. تو گردنیں کاٹیں گی یوسف مصر کی سب عورتیں، گردنیں کاٹیں گی یوسف مصر کی سب عورتیں، گر بدل دوں صورت اکبر تیری تصویر سے، گر بدل دوں صورت اکبر تیری تصویر سے، گر بدل دوں صورت اکبر تیری تصویر سے. تو ہم ہیں فخر حضرت داؤد اے ناداں یزید، ہم ہیں فخر حضرت داؤد اے ناداں یزید. ارے موم کے ہم مثل ہے جکڑا ہے جس زنجیر سے، موم کے ہم مثل ہے جکڑا ہے جس زنجیر سے. آخری شعر جس کے لیے زحمت دی تھی، ارے موم کے ہم مثل ہے جکڑا ہے جس زنجیر سے. شیراز بھائی موم کے ہم مثل ہے
جکڑا ہے جس زنجیر سے تو کربلا میں بولتا باطل نظر آیا مگر. ارے معصوم ارشاد فرماتے اگر اسلام بچا ہے تو کربلا کی وجہ سے, اور اگر کربلا بچی ہے تو جناب زینب صلوات اللہ علیہا کی وجہ سے. ارے کربلا میں بولتا باطل نظر آیا مگر ارے کٹ گئی سب کی زباں زینب تیری تقریر. کربلا میں بولتا باطل نظر آیا مگر کٹ گئی سب کی زباں زینب تیری تقریر سے. کٹ گئی سب کی زباں زینب تیری تقریر سے. ہے خوشو ناصر علی کی بندگی میں کس قدر, پوچھ لے یہ بات قدموں میں لگے اس تیر سے. انہی اشعار کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں جناب ذیشان حیدر خان صاحب کی بارگاہ میں وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں منظوم نذران عقیدت پیش کریں. پر محمد و آل محمد صلوات. ملاحظہ ہو کہ زینب شریک کار رسالت کا نام ہے اور زینب نماز عصر کی نیت کا نام ہے. پوری توجہ چاہتا ہوں. زینب شریک کار رسالت کا نام ہے, زینب نماز عصر کی نیت کا نام ہے, اور زینب خود اپنے باپ کی زینت کا نام ہے. زینب خود اپنے باپ کی زینت کا نام ہے, اور زینب امامتوں کی ضرورت کا نام ہے. تو سجاد بچ گئے یہ اسی کا کمال تھا, ورنہ نبی کی نسل کا بچنا محال تھا. سجاد بچ گئے یہ اسی کا کمال تھا, ورنہ نبی کی نسل کا بچنا محال تھا. شہزادی زینب یزید کے دربار میں داخل ہونے کے بعد یزید سے مخاطب ہو گئے, کہتی ہے یزید میں زینب مستر ہوں ید اللہ کی بیٹی. پوری توجہ چاہتا ہوں. شہزادی مخاطب ہو گئے کہتی ہے کہ میں زینب مستر ہوں ید اللہ کی بیٹی, میں زینب مستر ہوں ید اللہ کی بیٹی, میں زینب مستر ہوں ید اللہ کی بیٹی, کہتے ہیں نصیری مجھے اللہ کی بیٹی. پوری توجہ. میں زینب مستر ہوں ید اللہ کی بیٹی, کہتے ہیں نصیری مجھے اللہ کی بیٹی, اور میں وہ ہوں جسے دین کے مختار نے پالا, ارے زہرا نے کبھی حیدر کرار نے پالا. میں وہ ہوں جسے دین کے مختار نے پالا, زہرا نے کبھی حیدر کرار نے پالا. شہزادی کہتی ہے دین کے دشمن تیری چلنے نہیں دوں گی, اور قدموں سے شریعت کو مسلنے نہیں دوں گی. اے دین کے دشمن تیری چلنے نہیں دوں گی, قدموں سے شریعت کو مسلنے نہیں دوں گی, اور پیغام الہی کو بدلنے نہیں دوں گی, اور سورج غم شبیر کا ڈھلنے نہیں دوں گی. شہزادی کہتی ہے سورج غم شبیر کا ڈھلنے نہیں دوں گی. تو شہزادی کہتی ہے لایا ہے مجھے تو یہاں قیدی بنا کر, ارے جاؤں گی میں دربار کو مٹی میں ملا کر. میں گزارش کرتا ہوں شہزادے اصغر صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں منظوم نذران عقیدت پیش کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. چار مثل جناب زینب کے حوالے سے پیش کروں. سماعت میں ایک درود بھیجا محمد علیہ. سماعت فرمائیں کہ قرآن بنی کہیں تفسیر بن گئی, ارے قرآن بنی کہیں تفسیر بن گئی, ارے زینب کہیں علی کہیں شبیر بن گئی, قرآن بنی کہیں تفسیر بن گئی, زینب کہیں علی کہیں شبیر بن گئی. تو شام غریب آئی تو عباس کی بہن, شام غریب آئی تو عباس کی بہن, ارے حیدر کی بولتی تصویر بن گئی,
حیدر کی بولتی تفسیر بن گئی، حیدر کی بولتی تصویر بن گئی۔ نعرہ صلوات۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب علی حیدر صاحب سے کہ وہاں آئیں اور بارگاہ مولا میں منظوم نذران عقیدت پیش کرنے پر محمد و آل محمد صلوات۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حاضر خدمت کرتا ہوں کہ پے معراج بیاں بول رہی ہے زینب، کہ پے معراج بیاں بول رہی ہے زینب، ختم ہے فصل کما بول رہی ہے زینب، کہ پے معراج بیاں بول رہی ہے زینب، ختم ہے فصل کما بول رہی ہے زینب، سن رہا ہے ادب نہج بلاغہ لفظ، اپنے بابا کی زباں بول رہی ہے زینب، اپنے بابا کی زباں بول رہی ہے زینب، اپنے بابا کی زباں بول رہی ہے زینب، تو یزید اس سے بڑی ہار تیری کیا ہوگی، وہ تیرا گھر ہے جہاں بول رہی ہے، وہ تیرا گھر ہے جہاں بول رہی ہے زینب، وہ تیرا گھر ہے جہاں بول رہی ہے زینب۔ جناب زینب یزید کے دربار میں یزید سے کہتی ہے کہ عصمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر، عصمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر، تو نار ہے وہ نور کی تنویر کا پیکر، کہ عصمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر، تو نار ہے وہ نور کی تنویر کا پیکر، اور تخریب تیرا عزم وہ تعمیر کا پیکر، اور تو نجس سا سراپا ہے وہ تطہیر کا پیکر، تو نجس سا سراپا ہے وہ تطہیر کا پیکر، تو جسموں کا حاکم ہے وہ ذہنوں کا ولی ہے، اور تو معاویہ زادہ وہ حسین ہے، تو معاویہ زادہ وہ حسین ابن علی ہے، تو معاویہ زادہ وہ حسین ابن علی ہے۔ جناب زینب یزید سے کہتی ہے تو ہار گیا نا وہ جیت گیا نا، تو ہار گیا نا وہ جیت گیا نا، تو ہار گیا نا وہ جیت گیا نا، تو مارنا چاہتا تھا تجھے مار گیا نا، یعنی کہ تو ہار گیا نا وہ جیت گیا نا، تو مارنا چاہتا تھا تجھے مار گیا نا، تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سیاہی، تھوکیں گے تیری قبر پہ غیرت کے سپاہی، اب آئی گئی ہوں تو کروں گی یہاں شاہی، ارے کر دوں گی تائے مفتی قاضی کے قلم کو، گھر گھر میں لگا دوں گی میں غازی کے علم، گھر گھر میں لگا دوں گی میں غازی کے علم کو، گھر گھر میں لگا دوں گی میں غازی کے علم کو۔ تو حاضر خدمت کرتا ہوں کہ یوں اثر دونوں نے حیدر کے لہو کا لے لیا، یوں اثر دونوں نے حیدر کے لہو کا لے لیا، شاہ نے تلوار لی زینب نے لہجہ لے لیا، کہ یوں اثر 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 دونوں نے حیدر کے لہو کا لے لیا، شاہ نے تلوار لی زینب نے لہجہ لے لیا، تو کربلا جس کو بھی جانا ہے وہ جائے بے خطر، کربلا جس کو بھی جانا ہے وہ جائے بے خطر، آنسوؤں نے شام کی فوجوں سے قبضہ لے لیا، آنسوؤں نے شام کی فوجوں سے قبضہ لے لیا، آنسوؤں نے شام کی فوجوں سے قبضہ لے لیا، مسکرا کر دیا زخمی سپاہ شام کو، مسکرا کر دیا زخمی سپاہ شام کو، ہرملا کے تیر کا اصغر نے بدلہ لے لیا، ہرملا کے تیر کا اصغر نے بدلہ لے لیا، تو بھیک بھی ملتی نہیں غیروں کے ناموں پر مگر، ارے بھیک بھی ملتی نہیں غیروں کے ناموں پر مگر، ارے جس نے چاہا نام پر مولا کے چندہ لے لیا، جس نے چاہا نام پر مولا کے چندہ لے لیا، تو آخری شعر کہ ایک نے کٹوا کے ہاتھ اور ایک نے بندوا کے ہاتھ، ایک نے کٹوا کے ہاتھ اور ایک نے بندوا کے ہاتھ، علقمہ عباس نے زینب نے کوفہ لے لیا، علقمہ عباس نے زینب نے کوفہ لے لیا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اب میں گزارش کرتا ہوں جناب محسن صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہاں آئیں اور اشعار سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں بر محمد و آل محمد صلوات۔ سلام سماعت فرمائیں۔ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آج بھی زینب کی آتی
ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، چلتے ناکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، چلتے ناکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین، کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو، بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین، بہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخسار کے بعد، پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین، ہاتھوں میں کودے لیے آسماں تکتے رہے، ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین، آج بھی زینب کی آتی۔ اب میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں اس مجلس کو خطاب فرمانے کے لیے خطیب حضرت مختار جانشین فخر العلماء حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مرزا جعفر عباس صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیں اور اپنے نورانی بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں، اور محمد و آل محمد صلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الى قیام یوم الدین، اما بعد، فقط
قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المعدۃ فی القربى. حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 15 رجب المرجب ہے اور آج کی تاریخ کے متعلق بعض کتابوں میں یہ روایت ہے کہ آج ہی کا دن وہ دن تھا جب ثانیہ زہرا حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی شہادت ہوئی ہے. تو اسی مناسبت سے مدرسہ جامع التبلیغ مولانا مرزا محمد عالم صاحب مرحوم کے مدرسے مصعب گنج میں یہاں پر شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں اس مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس مجلس کو خطاب فرمانا تھا عالی جناب مولانا رضا عباس صاحب کو، لیکن کسی وجہ سے وہ نہیں مجلس پڑھ سکے، اس لیے آپ کی خدمت میں چند جملے ذکر فضائل کے اور مصائب جناب زینب کے اوپر مجلس کو تمام ہونا ہے. ہمارے شہر لکھنؤ میں 6 جمادی الثانی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے عنوان سے منائی جاتی ہے. مجھے اس کے بارے میں یہ علم نہیں ہے کہ یہ 6 کی روایت کس کتاب میں ہے اور یہ کس طرح سے رائج ہوئی ہے. میں صاحبان علم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنی تحقیق کر کے مومنین کو باخبر کریں کہ 6 جمادی الثانی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مناسبت سے جو تاریخ مشہور ہے وہ کس حد تک صحیح ہے. بہرحال کوئی بھی دن کسی بھی معصوم یا کسی بھی شہدائے کربلا اور اسیران کربلا میں اس کے پرسے کے لیے معین کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر خاص تاریخ جو زیادہ مقبول ہو، مشہور ہو، جیسے آج کی تاریخ پورے ایران کے اندر، عراق کے اندر، سیریا کے اندر، عرب میں، ہندوستان کے بعض مقامات پہ، یورپ میں بہت سی جگہ آج کی تاریخ جو ہے وہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے عنوان سے منائی جاتی ہے. بہرحال میں اس مناسبت سے اپنی طرف سے، حوزہ علمیہ جامع تبلیغ کی طرف سے اور آپ تمام حضرات کی طرف سے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں ان کی جدہ مظلومہ ثانیہ زہرا حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی کا پرسہ پیش کرتا ہوں. اور میں اپنی طرف سے آپ سبھی حضرات کی خدمت میں، بالخصوص میری آواز سننے والوں میں جو سادات تشریف فرما ہیں، ان کی خدمت میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا پرسہ پیش کرتا ہوں. قرآن ہم سے معدت اہل بیت کا سوال کر رہا ہے اور اس طرح سے رسول سے یہ پیغام اللہ ہم تک پہنچوا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہیے ہے سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے معدت اختیار کرو. معدت کے ثبوت ہمارے پاس بہت سے ہیں، لیکن ایک ظاہری اور عام ثبوت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم آل محمد کی خوشی میں خوش ہو جاتے ہیں اور آل محمد کے غم میں غمگین ہو جاتے ہیں. یہ بہت بڑا ثبوت محبت اہل بیت پیغمبر ہے کہ جب ان کے کیا صف اذاں بچتی ہے تو ہم بھی صف اذاں پر بیٹھ جاتے ہیں، سیاہ پوش ہو جاتے ہیں، انہیں تعزیت و پرسہ پیش کرتے ہیں. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ انسانیت نے بھی معیار محبت اس چیز کو قرار دیا ہے کہ اگر کسی سے رنجش ہو، دوری ہو، عداوت ہو، دشمنی ہو، مگر اگر ایک دوسرے کے غم میں شریک ہو جاتا ہے تو تمام دوریاں ختم ہو جاتی ہیں. اللہ ہم سب کی توفیقات میں اور اضافہ کرے کہ ہم سیرت آل محمد پر پوری طرح سے عمل کر کے معدت اہل بیت کو ثابت کریں. لیکن سب سے بڑا طریقہ ثبوت محبت اہل بیت اس وقت ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم ان کے غم میں غمگین ہو جاتے ہیں. میں
حسینی چینل کے ذریعے مومنین کو ایک بات کی طرف اور متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اور خالی مومنین کو نہیں بلکہ مولوی حضرات کو بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ شہر لکھنؤ جس کے اندر سب سے زیادہ مدارس، سب سے زیادہ علماء، سب سے زیادہ اساتذہ، سب سے زیادہ تلامذہ، سب سے زیادہ مساجد، سب سے زیادہ امام بارگاہ، امام باڑے، اور ماشاءاللہ سے کثرت مجالس ہے اس شہر میں، اور تقریباً روز ہی مجلس یا محفل ہوتی ہے، لیکن اس سب کے باوجود ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہماری جو خاص شیعی آبادیاں ہیں اس کے اندر کسی معصوم امام کی شہادت کی تاریخ ہوتی ہے تو لوگوں کی یہاں شادیاں بھی منعقد ہو جاتی ہیں، ولیمے ہو جاتے ہیں، شب شہادت خوشیوں کے پروگرام ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی میں ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ جس کے لیے آپ یہ کہیں کہ آپ کس کتاب میں حوالہ دیجئے، کس کتب خانے میں ملے گی۔ آپ اپنی کتاب زندگی کو پڑھیے، اپنی زندگی کے تجربات کو دیکھیے، تو آپ کے سامنے یہ سب باتیں بالکل اسی طرح سے آیا ہوں گی جیسے میں اس وقت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ابھی اسی مہینے میں امام معصوم کی شہادت ہوئی، اور اسی کے ساتھ کچھ لوگوں نے خوشی کی تقریب بھی کی۔ کبھی کبھی یہ کہا جاتا ہے صاحب نکاح جو ہوتا ہے وہ نکاح تو مولوی ہی پڑھاتا ہے، تو مولوی کے متعلق کیا خیال ہے؟ تو پہلی بات تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا اپنی ذمہ داری کے ساتھ کہ اگر کوئی مولوی شب شہادت کسی خوشی کی تقریب میں شریک ہو رہا ہے تو اس سے آپ بہت زیادہ ہوشیار رہیے، جو مولا کا نہیں ہے وہ آپ کا کیا ہوگا، جو مولا کا نہیں ہے وہ آپ کا کیا ہوگا۔ جس نے تعلیم صوم امام سے حاصل کی، جس نے روزی جو کچھ آذوقہ فراہمی اسے ہوا وہ بارگاہ امامتی کے وسیلے سے ملا، اور اس کے بعد ان کے غم میں ہم خوشی میں شریک ہوں، تو یہ وفاداری کا ثبوت نہیں ہے۔ دوسری بات دوستو یہ ہے کہ کسی مولوی کی غلطی سے آپ کے اوپر وہ غلطی جائز نہیں ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں جھوٹ بولوں تو اب آپ کے اوپر جھوٹ بولنا حرام نہ رہے، ایسا نہیں ہے کہ میں غیبت کروں تو اب شریعت محمدی میں غیبت کرنا جائز ہو جائے۔ اگر مولوی میں آپ کی خدمت میں کوئی غلطی کر رہا ہوں تو غلطی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جان کر غلطی کرنا یہ زیادہ عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ آدمی لا علمی میں کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس پر کم عذاب ہے، لیکن جان بوجھ کر جو غلطی کر رہا ہے اس میں زیادہ عذاب ہے۔ پھر ایک فقہی بات پوچھی جاتی ہے، کیا نکاح حرام ہے کسی غم کی تاریخ میں کرنا؟ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں جو شادیاں ہوتی ہیں تو نکاح تو فقط سیغوں کے پڑھنے کا نام ہے، انکہتوں اور قبلتوں کا نام ہے، عورتوں کا ہاتھوں میں مہندی لگانا نکاح نہیں ہے، بیوٹی پارلر میں جا کر تیار ہونا جو ہے وہ نکاح نہیں ہے، لال سرخ کپڑے پہننا نکاح نہیں ہے، غیر شرعی امور پر عمل کرنے کا نام نکاح نہیں ہے۔ یہ تو گریبان کے دو بٹن کھول کر ہم اپنے گریبان کے اندر جھاگے کہ ہم جو شرعی نقطہ نظر سے جو کام کرنے کو سوچتے ہیں اس میں غیر شرعی کتنی چیزیں داخل ہو جاتی ہیں۔ عزیزان گرامی، میں اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں حسینی چینل کے ذریعے تمام مومنین کی خدمت میں، خدا کے لیے مولا کی محبت کا واسطہ آپ کو، کہ آپ شہادت کی تاریخوں میں شب شہادت، روز شہادت، کم از کم 13 معصوم جو ہمارے شہید ہوئے ہیں ان کی شب شہادت اور روز شہادت کا تو آپ احترام کیجئے ہی، اور ان تاریخوں میں آپ کوئی ایسا عمل انجام نہ دیجئے جس سے اظہار مسرت اور اظہار خوشی ہو۔ میں خالی انہی کی مذمت نہیں کرتا کہ جو لوگ
تقریب منعقد کرتے ہیں میں ان کی بھی مذمت کرتا ہوں کہ جو اس میں شریک ہوتے ہیں، اس لیے کہ جس طرح سے جمعے کی نماز بت کو پڑھانے والا لائق مذمت ہے، اسی طرح سے جن لوگوں نے جمعے میں شرکت کی، جمعے کی نماز کو بت کے دن پڑھ کر اس میں شرکت کی، وہ بھی لائق مذمت ہے۔ تو جس طرح سے خوشی کی تقریب کرنے والا لائق مذمت ہے، اسی طرح سے شریک ہونے والے بھی لائق مذمت ہیں۔ اور خدا کے لیے خالی تبلیغی امور کا بوجھ مدارس، علماء اکرام، مولوی حضرات کے کاندھوں پر نہ ڈالیے، بلکہ ہر مومن کا فرض ہے کہ وہ اپنے طور پر تبلیغ کرے، برائیوں سے روکے اور اچھائیوں کی دعوت دے۔ اگر کوئی شخص کسی شب شہادت کے روز شہادت شادی کر رہا ہے، ولیمہ کر رہا ہے، برتھ ڈے کر رہا ہے، کوئی بھی خوشی کی تقریب کر رہا ہے، آپ کو بلا رہا ہے، آپ کا قریبی دوست ہے، آپ فوراً اس سے کہہ دیجئے کہ بھائی تم مجھے بلانا نہیں چاہتے ہو اس لیے کہ تم ایسے دن کر رہے ہو کہ جس دن ہم نہیں آ سکتے۔ اگر آپ اس وقت نہ کہہ سکیے تو اس کے کہ آپ احتجاجاً شرکت نہ کیجئے۔ جب وہ آپ کو 2 4 10 دن مہینہ بھر بعد کہیں ملے اور آپ سے پوچھے کہ آپ آئے نہیں تو آپ اس سے کہیے بھائی میں کیسے آتا، اس لیے کہ آپ نے ایسی تاریخ میں شادی کی۔ اور میرے دوستوں، اہل بیت سے محبت عبادت سمجھ کے کیجئے، خالی عادت کے طور پہ نہ کیجئے، معرفت ہو محبت اہل بیت کی۔ ہم 2.25 مہینے سیاہ پوش ہو رہے ہیں، نہو ماتم کر رہے ہیں، کسی خوشی کی تقریب میں ہم شریک نہیں ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم 9ویں امام کی شہادت میں شادی بھی کیے لے رہے ہیں، ہم 7ویں امام کی شہادت میں ولیمہ بھی کیے لے رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی ہم کھڑے اور پکے شیعہ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو محرم میں مجلس کی اس میں عادت تو شامل تھی، معرفت شامل نہیں تھی، اس لیے کہ ہم شیعہ اشنا شری ہے، 12 اماموں کے ماننے والے ہیں۔ امام حسین کا غم، چونکہ حسین سید الشہداء ہیں اس لیے ان کا غم جو ہے وہ 2.25 مہینے منایا جاتا ہے، لیکن اور بھی امام برحق ہے تو کم از کم ان کے شب غم جو ہے اور روز غم، روز شہادت جو ہے اس میں ہمیں غم کرنا چاہیے۔ آج کا دن جناب زینب کبریٰ کی شہادت کا دن ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے شہر لکھنؤ میں یہ تاریخ مشہور نہیں ہے، 6 جمادی الثانی منائی جاتی ہے، لیکن ہم سرکار شہادت کو پرسہ دینے کے لیے، جناب زینب کبریٰ کا پرسہ دینے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ عزاداروں، کیا کہنا اس بیٹی کا کہ جو اپنے باپ کی زینت بن گئی، باپ بھی وہ جو کائنات کی زینت بنا، علی کعبے کی زینت، علی آغوش رسول کی زینت، علی بستر رسول کی زینت، علی مہر نبوت کی زینت، علی خیبر کی زینت، علی معراج کی زینت، علی منبر کی زینت، اور وہ علی جو کائنات کی زینت ہے اس کی زینت زینب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے ایسی بیٹی دی، ایسی بیٹی عطا کی کہ اگر باپ دعوی سلونی کر رہا ہے کہ پوچھنے والوں مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ مجھے کھو بیٹھو، تو زینب کے علم کا عالم یہ ہے شہزادی کے کہ مدینہ رسول میں جو حضرت زینب کبریٰ نے مدرسہ قائم کیا وہ خالی وہ مدرسہ نہیں تھا جسے ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ صاحب جہاں درس قرآن ہوتا ہوگا، درس حدیث ہوتا ہوگا، نحو و صرف پڑھائی جاتی ہوگی، تاریخ اسلام بتائی جاتی ہوگی۔ جناب زینب نے دنیا کا ہر علم عورتوں تک پہنچایا۔ آج دنیا اس بات پر آواز اٹھاتی ہے کہ عورتیں بھی علم کے میدان میں آگے بڑھیں، لیکن سب سے پہلے دعوت علم عورتوں کو اگر کسی نے دی ہے تو وہ ہیں ثانیہ زہرا حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ عورت تو کمزور دل اور کمزور سمجھا جاتا ہے، لیکن دنیا کی عورتوں کے لیے جناب زینب کبریٰ کی سیرت مشعل راہ ہے۔ عزیزان گرامی، جناب زینب نے
دنیا کی عورتوں کو یہ بھی سبق دیا کہ اگر ظلم عورتوں کو دبائے، ظلم اگر عورتوں کی آواز کو دبا دے تو کبھی گھبرانا نہیں، دنیا میں یزید سے بڑھ کر کوئی ظالم پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ یزید جیسے ظالم کا مقابلہ حضرت زینب کبریٰ نے کیا، تلوار کا جواب، ہتھیار کا جواب خطبوں کے ذریعے دیا، اور خطبوں نے یزید کے گلے پر جناب زینب کے خطبوں نے وہ وار کیا کہ اپنے دربار میں بیٹھا ہوا یزید اپنے کو مجبور سمجھ رہا تھا۔ 700 یا اس سے زیادہ کرسی نشین دربار یزید میں تھے، اور علی کی بیٹی زینب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خطبہ دے رہی تھی، قرآن کی آیات کے ذریعے اپنے حق پر استدلال پیش کر رہی تھی، اور اپنے بھائی حسین کی شہادت اور ان کی قربانیوں کو بیان کر رہی تھی۔ عزیزان گرامی، جناب زینب نے یزید جیسے ظالم جابر حاکم کا مقابلہ کر کے شہادت امام حسین کو اتنا بلند کر دیا کہ آج ساری دنیا میں ذکر امام حسین باقی ہے۔ ابھی کسی طالب علم نے ایک شعر پڑھا تھا، مجھے شعر تو نہیں یاد ہے لیکن اچھی بات کہی تھی کہ دین کو حسین نے بچایا اور حسین کی قربانی کو جناب زینب نے بچایا۔ یزید یہ چاہتا تھا کہ حسین کی قربانی کو، حسین کے خون کو ریگستان کربلا میں دفن کر دیں، لیکن جناب زینب نے اپنے خطبوں کے ذریعے، اپنی تقریروں کے ذریعے اپنے بھائی کی کامیابی کا اعلان کیا اور مجلس امام حسین کی بنیاد ڈالی۔ اللہ اکبر! اگر کربلا کا معرکہ حسین نے جیتا تو شام کی فاتح جناب زینب کبریٰ بنی۔ دلیل میرے پاس یہ ہے کہ دنیا کا قیدی جب قید سے آزاد ہوتا ہے تو پہلی اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر واپس چلا جائے۔ اگر ملک سے دور کوئی قید کیا جائے اور اسے جیسے رہائی ملے گی، وہ پہلے یہ کوشش کرے گا کہ ہم اپنے وطن چلے جائیں، اپنے ملک چلے جائیں۔ لیکن جناب زینب نے اپنی کامیابی کا اعلان اس طرح سے کیا کہ جب قید شام سے جناب زینب کو رہائی ملی تو بجائے اس کے کہ جناب زینب یہ فرماتی کہ سجاد جلدی سے مدینے چلو، جناب زینب نے یہ نہیں ارشاد فرمایا بلکہ ارشاد فرمایا سجاد یزید سے کہہ دو کہ میں شام میں حسین کا ماتم کروں گی۔ 7 دن تک جناب زینب کبریٰ نے سرزمین کربلا پہ شہید ہونے والے جانثاران امام حسین کا ماتم شام میں کیا، اپنی فتح یابی کا اعلان کیا۔ عزیزان گرامی، لاکھوں سلام ہوں اس زینب پر کہ جس نے اپنے سر کی چادر کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ بس عزاداروں، آج کا دن رونے اور رلانے کا دن ہے۔ آج کا دن جناب زینب کو پرسہ دینے کا دن ہے۔ ہاں عزاداروں، میرے سامنے تو حضرت زینب کبریٰ کی مصیبتوں کے پہاڑ کھڑے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں آپ کی خدمت میں کون سی مصیبت کو بیان کروں، لیکن ذرا تصور کیجئے گا، یہ پردہ دار بی بی ہے۔ اس بی بی کے عالم یہ ہے کہ اگر ماں کی وفات شہادت کے بعد قبر سیدہ پر جانے کی خواہش کرتی ہے تو علی ایک مرتبہ زینب کو دیکھ کے رونے لگتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹی اتنا صبر کر کہ رات آ جائے، اس لیے کہ زینب علی سے گوارا نہیں کرتا کہ زینب کی پرچھائی بھی کوئی دیکھے۔ میں کہوں گا یا علی فریاد! اللہ اکبر! ایسے گھر کی پلی ہوئی زینب
ایسے گھر کی پلی ہوئی زینب، لیکن بعد قتل حسین عالم یہ ہے کہ ادھر خیموں میں آگ لگائی گئی، ارے ادھر زینب کے سر سے چادر چھینی گئی، علی و فاطمہ کی بیٹیاں اس طرح سے گھر سے نکلی کہ راوی کہتا ہے کہ بالوں سے منہ کو چھپائے ہوئے پنجوں کے بل کھڑی ہوئی، رخسار پر تماچے مار مار کے کہہ رہی ابا اے ابا، ارے بہنوں کے پردے کا بڑا خیال تھا، اے ابا جاؤ آزادارو، یہ روز عاشور تھا کہ جب زینب چلتے ہوئے خیموں سے باہر نکلی، ارے سورج کو گہن لگ گیا تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایک رات آئی جسے شام غریبہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، عزادارو کہاں پر مجلس ختم ہوگی مجھے نہیں معلوم، لیکن رومان سیدہ میں آج زینب کے پرزے کے آنسو پیچی جے، اے عزادارو زینب پر کتنی مصیبتیں پڑی۔ میں اسی لیے ایک بات کہا کرتا ہوں، سرکار ابو عبداللہ اے میرے آقا حسین آپ کی شہادت میں شریک ہے، شریکت الحسین زینب کو کہا جاتا ہے، لیکن اگر ذرا غور سے دیکھیے تو 2 قدم بھائی سے آگے گڑی ہے، زینب بھائی سے 2 قدم آگے گھڑی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے کہہ دیا؟ میرے پاس ثبوت ہے، ارے حسین کے بھی 2 بیٹے مارے گئے، جناب زینب کے بھی 2 بیٹے مارے گئے، مگر یہ نہ کہیے کہ بھائی نے 2 بیٹے قربان کیے، بہن نے 2 بیٹے قربان کیے، ارے حسین نے 2 بیٹے قربان تو کیے مگر ایک بیٹا بچ گیا، ارے جس کے ذریعے آج نسل حسین چل رہی ہے۔ ارے زینب کی کائنات میں 2 ہی بیٹے تھے، ارے دونوں بیٹے مار دیے گئے۔ اب یہ نہ کہیے کہ زینب کے 2 بیٹے مارے گئے، ارے حسین کے 2 بیٹے مارے گئے، زینب کی پوری نسل قربان ہو گئی، زینب کی پوری نسل قربان ہو گئی۔ حسین کا امتحان عصر عاشور ختم ہو گیا، جہاں پر زینب تھا حسین کا امتحان ختم ہوا، شہزادی زینب کا امتحان وہاں سے شروع ہوا۔ ارے عصر کے ہنگام میں امتحان دیتے ہوئے جب شام غریبہ میں زینب داخل ہوئی، راوی کہتا ہے رات کے سناٹے میں جناب زینب کے کانوں میں سکینہ کے رونے کی آواز آئی، جناب زینب مقتل کی طرف چلی تو کیا دیکھا؟ اوندھے منہ سکینہ زمین کربلا پر پڑی ہے، بچی کو گود میں اٹھایا، کہا بیٹی کیا ہو گیا؟ جناب زینب نے کہا پھوپھی اماں اس شیخ نے ابھی مجھے نیزے سے اذیت دی ہے۔ کہا بیٹا سبب کیا تھا؟ کہا معاملہ یہ تھا پھوپھی اماں کہ میں بابا کو پکار رہی تھی، یہ شخص قریب آیا، آنے کے بعد اس نے پوچھا تیرا بابا کون ہے؟ میں نے کہا حسین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرا بابا حسین ہے۔ ظالم نے حسین کا نام سنا اور ایک مرتبہ نیزے سے مجھے اذیت دی۔ زینب نے اشارے کی طرف دیکھا ایک شخص گھوڑے پر سوار کھڑا ہے۔ حضرت زینب نے فرمایا کیا تو مسلمان ہے؟ وہ ظالم کہتا ہے ہاں میں مسلمان ہوں۔ کیا نبی محمد نے تو یہ کہا ہے یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ارے تو نے یتیمہ کے ساتھ کیا ظلم کیا؟ ظالم کہتا ہے کہ بی بی خاموش ہو جائیے ورنہ میں آپ کے ساتھ بھی ظلم کروں گا۔ جناب زینب فرماتی ہے اے شیخ میں نے کیا کہا؟ میں تو تعلیمات محمد تجھے سنا رہی ہوں۔ ظالم نے ایک مرتبہ تازیانے کو لہرایا، ارے وہ ظلم کیا کہ رخسار پر تازیانہ علی کی بیٹی نے ہاتھ رکھ دیا، کوریوں سے لہو بہنے لگا۔ شاید یہ
یہی وجہ تھی کہ جب مزار رسول پر گئی رخسار کو رکھ دیا. اے نانا تازیانوں پر تازیانے پڑے. اے نانا زینب آ گئی. اے نانا گھر اجڑ گیا. اے نانا حسین سوالهم الذين ظلموا يا منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرات ایک اعلان سماعت فرما لیجئے کہ انشاءاللہ کل 16 رجب کو مدرسہ جامع تبلیغ میں آل انڈیا جشن مولود کعبہ کے عنوان سے جو محفل ہر سال منعقد ہوتی تھی وہ منعقد ہوگی کل شب میں 8:30 بجے مدرسہ جامع تبلیغ میں، یعنی 16 رجب مطابق 24 اپریل محفل منعقد ہوگی. آپ حضرات سے کثیر تعداد میں شرکت کی التماس ہے. ماتم حسین یا حسین.